یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے 19th اور 20th سینچری میں جو گلوبلائزیشن فائنینشیل گلوبلائزیشن کا پروسیس ہو رہا تھا اور فائنینشیل گلوبلائزیشن کس طریقے سے چینج ہو رہی تھی یا انکریز کر رہی تھی، یہ تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو فرینچ اور اسپینش انویسٹر جو تھے وہ فائنانس کرتے تھے اس وقت وار آف انڈیپینڈنس کو، تو وہاں پہ بھی جو کنسیپٹ تھا فائنانس کا کہ فائنانسز جنریٹ کیے جائیں تاکہ آپ اس وار آف انڈیپینڈنس جو ہے اس کو سپورٹ کر سکیں، اس کو پرووائڈ کر سکیں ریسورسز. تو یہ 1775 سے 83 کے دوران ایک یہ کنسیپٹ، تو یہاں سے ایک آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا کہ فائنانسز جو ہوتے ہیں ان کو جنریٹ کرنا چاہیے اور کیپٹل فنڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہونے چاہیے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے 1790s میں کچھ فائنینشیل مارکیٹ کی ریفارمز کی، اور وہ ریفارمز جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پے کیا وہ ریفارمز نے، کیونکہ جو یورپین مارکیٹ تھی وہ ان سے بہت سارے انویسٹرز نے جو یو ایس کے سیکیورٹیز تھی، یونائٹڈ اسٹیٹ نے جو سیکیورٹی اور بانڈ ایشو کیے اس کو انہوں نے بہت ویلکم کیا اور بہت ہائی ویلیو دی، تو اس کی وجہ سے اس کی ورتھ اور ویلیو بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی. اور یہ اس پورے کے پورے فائنینشیل سیٹ اپ کو جو 1790s کے آن ورڈ ریفارمز کی وجہ سے ڈیولپ ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ ایک سپورٹ ملی یو ایس کی سیکیورٹیز کو، ان کے بانڈز کو. اس کے علاوہ ٹرانس اٹلانٹک کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیبلش ہوئی، جو کہ 1815 تک کسی حد تک انٹیگریٹ ہو چکی ہوئی تھی. یہ اکارڈنگ ٹو دی اسٹڈی ہے جو سائلا کی 2002 میں اسٹڈی کی تھی، تو اس کے مطابق یہ جو ٹرانس اٹلانٹک کیپٹل مارکیٹ تھی ڈفرنٹ اٹلانٹک کے درمیان، یہ آپس میں کسی حد تک انٹیگریٹ ہو چکی ہوئی تھی 1815 تک. پھر جو یورپ میں ٹرمول ہوا ایک، اس کی وجہ سے جو کانفیڈنس تھا یو ایس کے فائنینشیل مارکیٹ کا وہ زیادہ انکریز کر گیا تھا، اور یو ایس کی سیکیورٹیز جو تھی ان کو بہت زیادہ بائی کیا جا رہا تھا، پرچیز کیا جا رہا تھا، اور ان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی ویلیو بھی انکریز کر رہی تھی. اب یہ ساری جو فائنینشیل گلوبلائزیشن کا پروسیس ہو رہا تھا، یہ اس ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ سے پہلے تھا جس کی وجہ سے جو بعد میں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فائنینشیل انٹیگریشن تھی جو ٹیکنالوجیکل بیس نہیں تھی، یہ فائنینشیل انٹیگریشن تھی یا گلوبلائزیشن تھی جو کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے اور فائنینشیل کنیکشنز تھے، تھرو ٹریڈ ہی وہ کنیکشن ڈیولپ ہوئے تھے، لیکن اس میں جو مزید فردر فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے جو کنیکشنز ڈیولپ ہو رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کے، انہوں نے بھی یہ گلوبلائزیشن انہینس کی تھی. یورپین انویسٹمنٹ جو تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ بوسٹ کر گیا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ کیپٹل فنڈز اویلیبل ہو گئے، اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کی سیکیورٹیز کے ویلیوز بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی مارکیٹ میں، تو اس کو زیادہ کیپٹل فنڈنگ اویلیبل تھی نیو سیکیورٹیز ایشو کر کے. تو اس وجہ پہلے 1800 تک تو یونائٹڈ کنگڈم جو تھا وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا اس میں، اور اس کو بینکرز آف دا ورلڈ کا نام دیا جاتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ سٹیٹس چینج ہو گیا اور یہ سٹیٹس چلا گیا یو ایس کے پاس، کیونکہ یو ایس جو ہے اس کی امپورٹنس بڑھ گئی اکراس دا یورپ خاص طور پہ. اس کے علاوہ جو گلوبل کیپٹل فلوز ہو رہے تھے ان کے والیوم کو جو ہے اس کو بھی فوکس کیا جانے لگا، اس کو میئر کرنے کی کوشش کی جانے لگی کہ کتنا کو ہوتا ہے، اور اس کو میئر کیا گیا کیپٹل اکاؤنٹ کے ذریعے، بیلنس آف پیمنٹ کے. اور یہ اگر ہم نیشنل انکم آئیڈینٹی کو دیکھیں تو سیونگ مائنس انویسٹمنٹ، یعنی سیونگ انویسٹمنٹ کا جو گیپ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا نیٹ ان فلو ہو رہے ہیں یا نیٹ آؤٹ فلو ہو رہے ہیں، یعنی کیونکہ وہ نیٹ فار انویسٹمنٹ کو شو کرتا ہے. اگر سیونگز زیادہ ہوں گی انویسٹمنٹ سے تو اس کا مطلب آپ کے پاس سرپلس فنڈ ہے، تو آپ فار انویسٹمنٹ کریں گے، آپ وہ سرپلس فنڈ کسی دوسری کنٹری کو دے دیں گے تو فار انویسٹمنٹ آپ کی کنٹری سے اوورسیز کی طرف بڑھ جائے گی. اور اگر آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے سیونگ کے مقابلے میں تو اس کا مطلب ہے باہر سے لوگ اپنی سرپلس سیونگ کو آپ کی کنٹری میں بھیجیں گے اور آپ کے اندر اوورسیز سے انویسٹمنٹ آپ کی طرف آئے گی اور آپ کی فارن انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، آپ کی کنٹری میں فارن انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی. اب اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سیونگ زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کم ہیں تو آپ اکراس دا ورلڈ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو ٹیپ کریں گے. آن دا ادر سائڈ اگر انویسٹمنٹ زیادہ ہے اور سیونگ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کنٹری میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز زیادہ ہیں، آپ انٹرنیشنل سیونگز کو ٹیپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فینومینا ہے جس کے نتیجے میں ایک طرف تو اکراس دا ورلڈ کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر کے اور ایک دوسرے کے میں جا کے ایک دوسرے کی جیوگرافیکل لوکیشن میں جا کے بزنس کرتی ہیں اور ایک کنیکشن ڈیولپ کرتی ہیں، اور دوسری طرف جو فائنینشیل ریسورسز ہیں کیونکہ وہ بہت تیزی سے موو کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فزیکل کیپٹل، فزیکل ریسورسز جیسے ایکسپورٹس ہیں اور امپورٹس ہیں یا سروسز ہیں، ان کے مقابلے میں کیپٹل کی موومنٹ بہت تیز ہے. اور خاص طور پہ اب جو ڈیجیٹل اکانومی ڈیولپ کر گئی ہے اس نے اس کو بہت زیادہ کوئک کر دیا. صرف کلک آف دا بٹن سے آپ کیپٹل فنڈز کو موو کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں.
تو اب جو اسٹیٹس تھا نیٹ لینڈر اور نیٹ بارور کا وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا کہ کون سی کنٹری نیٹ لینڈر ہے کون سی نیٹ بارور ہے. تو وہ سچویشن چل رہی تھی. 1870 سے 1914 میں تھوڑی سی اور ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن چونکہ 1914 میں وار سٹارٹ ہو گئی تو اس وجہ سے یہ کچھ ڈیولپمنٹ جو تھی ان میں ایک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی, اور اس کے بعد جو ٹیلی گراف انوینٹ ہوا اور پھر اسٹیم شپ وغیرہ ڈیولپ ہوئے تو کچھ تیز ہوگی کمیونیکیشن, اس کی سپیڈ بڑھ گئی. دوسری طرف جو گولڈ اسٹینڈرڈ تھا وہ اسٹیبلش ہوا تھا, تو فکس ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو مینٹین کیا جا رہا تھا. تو فکس ایکسچینج ریٹ کا فائدہ کیا ہوا کہ کنٹریز کو ٹریڈ کرنا آسان ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ اب ان کا ایکسچینج ریٹ اسٹیبل ہوتا تھا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرٹن ہو جاتے تھے کہ کتنا پروفٹ ہمیں ملے گا ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کی انویسٹمنٹ کے بعد. دوسری طرف انٹرسٹ ریٹ جو تھے وہ کنورج کرنے شروع ہو گئے, کیونکہ جہاں پر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا تھا انویسٹمنٹ فلو وہاں پہ ہو جاتا تھا, کیپٹل کا فلو, اور جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ لو ہوتا تھا وہاں سے وہ موو آؤٹ ہو جاتا تھا. تو آٹومیٹکلی جہاں ہائی ہوتا تھا وہاں فلو کیپٹل بڑھنے کی وجہ سے سپلائی آف فنڈس بڑھ جاتی تھی, تو انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جاتا تھا, اور جہاں پہ لو ہوتا تھا وہاں سپلائی آف فنڈ وہاں سے چونکہ شارٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی, کم ہونی, تو وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہوتا تھا. تو اس نتیجے میں ایک طرف سے انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہوتا تھا, دوسری طرف سے بڑھ آتا تھا تو ایٹ پار ہو جاتا تھا. تو یہ کنورجنس سٹارٹ ہو گئی تھی انٹرسٹ ریٹ کی. اور پھر گولڈ کنورٹیبلٹی جو تھی وہ بھی ایکٹیو تھی, وہ بھی آپریشنل تھی, اس لیے اس میں بھی کوئی پرابلم تھا کہ کنٹریز اپنی کرنسی جو ہے اس کو گولڈ میں کنورٹ کر سکتی تھی. 1920s میں اسٹیٹس چونکہ چینج ہو گیا, ڈومیننس چینج ہو گئی, یو کے کی جگہ یو ایس نے لے لی اور وہ بینکرز آف دا ورلڈ کے طور پہ سامنے آ گیا. اور دوسری طرف جو ہے اس کو وہ میجر کریڈیٹر بھی بن گیا یورپ کا, کیونکہ جو وار ٹون اکانومیز تھی وہاں پہ بہت زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ یو ایس کی طرف سے پرووائڈ کی گئی, تو وہ پھر ساری کنٹریز ڈیٹ میں آ گئی اگینسٹ یو ایس. بل آف ایکسچینج بھی ڈیولپ کیے گئے اس دوران میں, بانڈ فائنانسنگ ڈیولپ کی گئی, ایکویٹی ایشو کیے گئے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھی. تو یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے بڑھتا چلا گیا. تو یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ایک سکوپ تھا, ایک انڈیویجول یا آپ کہہ لیں یا انڈیویجول کنٹری لیول کے اوپر گلوبلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ فائنینشیل انٹیگریشن اور گلوبلائزیشن کا پروسیس کنٹینیو تھا. بس وہ اوور آل اس طریقے سے سیٹ نہیں ہوا جس طرح اب ہو چکا ہے, لیکن وہ ایگزسٹ کر رہا تھا.